دنیا کے بڑے بڑے تخلیقکاروں کی زندگی کے آخری وقت پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کا عظیم شاعر فردوسی نہایت کسمہ پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ عطار ایک معمولی سے سپاہی کی تلوار سے زخمی ہوا اور اس دنیا سے چل بسا۔ جعفر زٹلی کو حق گوئی کی پاداش میں اسے ہاتھیوں تلے روند کر مار دیا گیا۔ انشا خان انشا جو اردو کے نامور شاعر تھے، انہیں سرکاری عتاب کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہونا۔ لیکن علامہ اقبال وہ واحد بڑے تخلیقار ہیں جن کا آخری وقت اور سفر آخرت بھی بڑا پروقار گزرا ہے۔ علامہ اقبال اپنی زندگی میں اکثر اوقات بے حد مغموم ہو جایا کرتے تھے اور اسی مغمومیت کا حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حکیم احمد شجاع نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے مغموم اور مضطرب نظر آ رہے ہیں؟ کہا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں اور یہ کانپ جاتا ہوں کہ میری عمر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہو جائے، اور اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کی تاریخ پیدائش 1877 ہے اور 1938 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی عمر تقریباً 61 برس کے قریب بنتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے 2 سال کم ہے۔ 20 اپریل کو علامہ اقبال کو شاید یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ انہوں نے اس دن بہت سے کاموں کو نپٹایا۔ سب سے پہلے وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کے نام تھا، اور وہ ہر مہینے 50 روپیہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کا کرایہ ادا کرتے تھے، اور اس کی جو مہینہ شروع ہوتا تھا وہ اس کی جو ادائیگی کی تاریخ تھی وہ 20 ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا 20 تاریخ کو جاوید اقبال کے نام انہوں نے 50 روپیہ کرایہ جمع کروایا، کیونکہ ایک اگلی رات ان کی شاید وہ اس گھر میں نصیب نہیں تھی، لہٰذا 50 روپیہ اس کا کرایہ ادا کیا۔ صبح کے وقت چائے اور دلیے کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میاں محمد شفیع نے انہیں اخبار پڑھ کر سنایا، حجام رشید نے ان کی شے بنائی، اور اس طرح زندگی کے معمولات پہلے سے زیادہ خوشباش تھے۔ وہ ایک طویل عرصے سے علیل چلے آ رہے تھے، لیکن اس علالت میں بھی وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے تقریباً 30 بہترین حکیموں اور ڈاکٹروں کا علاج چل رہا تھا، جن میں حکیم اجمل خان، حکیم نابینا، ڈاکٹر مترا داس، ڈاکٹر عبد الباسط، ڈاکٹر عبد القیوم، ڈاکٹر جمیت سنگھ، حکیم کرشی وغیرہ کے علاج قابل ذکر تھے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں بڑے ہی اس وقت کے بہت ہی اہم لوگ اور اہم دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور ہر وقت ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کی ڈھارس بجواتے تھے، جن میں چودھری محمد حسین، حکیم محمد حسین کرشی، سید نذیر نیازی، سید سلامت اللہ شاہ، میاں محمد شفیع اور راجہ حسن اختر جیسے لوگ شامل تھے۔ علامہ اقبال اس روز 20 اپریل کو ان کی زندگی میں بہت ہی حشاش بشاش دن تھا۔ شاید انہیں یہ خبر ہو گئی تھی کہ اب ملاقات ہونے والی ہے، اور اس ملاقات کے سلسلے میں اس روز جو ان کے دوست تھے ان کی ملاقاتیں بھی کچھ حد سے زیادہ تھیں۔ کچھ دیر کے بعد معمول کے مطابق ان کے ہاں ڈاک آئی۔ ڈاک میں اخبارات کے چند تراشے تھے جو جنوبی افریقہ کے کسی ملک میں جمعے کی نماز کے بعد ان کی صحت یابی کے لیے جو دعا کی گئی تھی اس کی رپورٹ اس میں درج تھی۔ اس کے بعد شام کے وقت اپریل تھا، اس وقت پھولوں کی خوشبو اور مہک سے لدا ہوا تھا، ہر طرف بہار تھی۔ شام کے وقت انہوں نے اپنا پلنگ اپنے خوابگاہ سے اٹھا کر دالان میں رکھ دیا، کیونکہ موسم نہایت خوشگوار تھا اور پھولوں کی خوشبو اندر تک آ رہی تھی۔ علامہ اقبال کافی دیر وہاں پہ لیٹے رہے۔
پھر وہاں پہ جب خنکی بڑھی تو اسے واپس گول کمرے میں رکھوا دیا. رات مختلف لوگوں کا آنا جانا رہا، دوست احباب آس پاس رہے، لیکن سب سے اہم بات اس روز ان کی 7 سالہ بیٹی منیرہ جب ان کے کمرے میں آئی تو وہ ان کے بستر میں گھس گئی اور وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. منیرہ کی عادت تھی کہ وہ صبح کے وقت جب وہ اسکول جاتی تھی اس وقت آتی تھی، جب اسکول سے واپس آتی تھی اس وقت ان کو سلام کرنے آتی تھی، اور رات کو سوتے وقت انہیں سلام کر کے سویا کرتی تھی. لیکن وہ رات وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا. جب اسے اٹھایا جا رہا تھا تو وہ بار بار کہہ رہی تھی ابھی نہیں، میں تھوڑی دیر اور یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں. جب انہیں زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو علامہ اقبال نے انہیں منع کر دیا کہ شاید اس کی چھٹی حص نے یہ بتا دیا ہے کہ آج اس کی والد کے ساتھ آخری ملاقات ہے. تھوڑی دیر کے بعد جاوید اقبال کمرے میں آتے ہیں اور علامہ اقبال انہیں پہچان نہیں پائے. پوچھا کون؟ کہا میں جاوید ہوں. کہا جاوید بن کر دکھائیں تو میں مانوں. اس پر انہوں نے چودھری محمود حسین سے کہا کہ چودھری صاحب جاوید کو جاوید نامہ کے آخر میں جو خطاب جاوید ہے وہ پڑھ کر ضرور سنائیے گا، وہ سمجھائیے گا. ان کی رحلت کے بعد چودھری محمود حسین نے باقاعدہ طور پر انہیں لفظ بہ لفظ وہ خطاب سمجھایا بھی ہے، پڑھ کر سمجھایا بھی ہے، سنایا بھی ہے اور انہیں ازبر بھی کروایا تھا. رات اسی طرح مختلف کیفیات میں گزر رہی تھی. علامہ اقبال کو تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگے تو ان کے کندھوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. انہوں نے میاں محمد شفیع اور اب ڈاکٹر عبدالقیوم کو طلب کیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب کیفیت بگڑ رہی ہے، شاید ڈاکٹر عبدالقیوم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی روح بہت جلد پرواز کر جائے گی، تو انہوں نے علامہ اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ خواب آور دوا ان کو کھلائی جائے. ان کا خیال تھا کہ اسی خواب آورگی کی حالت میں علامہ اقبال کی روح پرواز کر جائے گی اور انہیں کسی قسم کا تکلیف سے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن علامہ اقبال کو یہ چیز جب معلوم ہوئی تو انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں افیون ہوتا ہے اور میں نیند کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا، میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ہر لحظہ نیا دور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. علامہ اقبال نے کہا کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے موت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے حواس میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں. میں اس مرحلے سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا آفاقی قطع جو انہوں نے گزشتہ برس دسمبر میں ارشاد فرمایا تھا، سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم الحجاز آیت کے نہ آیت، سرآمد روزگاری ای فقیرے دگردان آئے راز آیت کے نہ آیت. پتہ نہیں وہ نغمے پھر سے یہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پتہ نہیں وہ حجاز سے جو ہوائیں آیا کرتی تھی، وہ ٹھنڈی معطر ہوائیں آیا کرتی لاہور کی طرف، وہ پتہ نہیں اب دوبارہ اس طرف رخ کریں گی یا نہیں کریں گی. اس فقیر کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے. پتہ نہیں کوئی دیگر دانائے راز یہاں پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع اس قطعے کو سمجھ گئے کہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. شاید ان کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے. کیونکہ اسی طرح کچھ عرصہ قبل ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد جب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، عیادت کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کچھ تشفی آمیز کلمات ان کے سامنے کہے تھے، حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی اور وہ زار و قطار ہونے لگے تھے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، موت سے نہیں ڈرتا. اور اپنا یہ شعر کہا تھا، نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گائی تبسم لبیوس. میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اس پہ موت واقع ہوتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. اسی شعر کو علامہ اقبال نے
اردو میں بھی ان مفاہیم کے اندر ادا کیا ہے۔ مرد مومن کی نشانی کوئی مجھ سے پوچھے، موت جب اس پہ آئے گی تو وہ خندہ ہوگا۔ صبح 5 بجے کے وقت علامہ اقبال کی بے چینی بڑھ چکی تھی، سینے میں درد شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ علی بخش کی طرف دیکھا اور فوری طور پر انہیں خیال آیا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، ایک عجیب سی سرشاری محسوس ہو رہی تھی، اور اللہ کہا۔ علی بخش سمجھ گئے کہ وقت قریب آن پہنچا ہے۔ علی بخش نے جلدی سے اٹھے اور ان کا سر اپنی جھولی میں رکھ دیا۔ اس طرح علامہ اقبال نے اپنے آخری لمحات، اپنی زندگی کی آخری سانسیں علی بخش کی جھولی میں گزاری، اور وہ آواز جس نے تقریباً 45 سال لوگوں کے دلوں کو گرمایا تھا، ایک نیا ولولہ دیا تھا، ایک تازگی دی تھی، ایک نئے ملک کی ڈائریکشن دی تھی، آج وہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو رہی تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز تو ہو رہا تھا، لیکن ایک نئی صبح بھی ختم ہو رہی تھی، ایک صبح نو ختم ہو رہی تھی، لیکن ان کا پیغام، ان کے افکار، ان کے اقوال آج ہمارے پاس ان کی شاعری کی صورت میں، ان کی نظم کی صورت میں، ان کے خطبات کی صورت میں، ان کے خطوط کی صورت میں، ان کی تقاریر کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پیغام، آپ کا کلام، آپ کے کلام کا منبع، آپ کے پیغام کا منبع قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اور اقوال ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، آپ کی شاعری کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے، تو وہ یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انا للہ و انا الیہ